بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک کے حوالے سے آج ایک بہت ہی خاص پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور سننے میں بھی، اور لوگ اکثر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ مسئلے ہمیں درپیش ہیں، یہ مشکلات ہیں ہماری زندگی کے اندر، اور یہ جائز مقاصد ہیں ہمارے جو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کون سا ایسا وظیفہ ہو جو ہم لوگ کریں تو ہمارے وہ مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں، ہماری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں، اور ہماری جائز خواہشات بھی جو ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے میرا جو درود پاک کے حساب سے جو خاص پیغام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے مختلف قسم کے مسئلے مسائل کے لیے وظائف پوچھتے ہیں لوگوں سے، ان کو میرا یہ خاص پیغام بھی ہے، اور میری ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے، درخواست بھی ہے، سمجھے تو میرا ایک ادنا سا مشورہ بھی ہے کہ وہ لوگ صرف اور صرف درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بنا لیتے، وہ کام وہ والا کیوں نہیں کر لیتے جو اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسا وظیفہ کیوں نہیں کر لیتے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مومنوں کو فرمایا ہے۔ اب جو وظیفہ خالق کائنات نے آپ کو دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہو سکتا ہے، اور پھر تمام آپ کے مسائل کے لیے کافی ہو جاتا ہے درود پاک کا ذکر۔ اور یقین کریں کہ جتنی اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، آپ کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی کا زاویہ ہی بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی خوبصورت عبادت ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے وظائف میں آپ لوگ الجھ جاتے ہیں نا، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، بالکل کرنے بھی چاہیے آپ کو۔ یہ ساری ایمان کی اور یقین کی گیم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جتنا ایمان پختہ ہوتا ہے، یقین پختہ ہوتا ہے، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے، جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے آپ کو، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میری جو دعوت و تبلیغ ہے، چاہے وہ وظائف کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ذکر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عبادت کے حوالے سے ہو، میرا ایک ہی مشورہ ہے، اور وہ ہے درود پاک۔ صرف اور صرف درود پاک کو ہی اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وظیفہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہماری یہ مسائل ہیں تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں، تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو دے دیا قرآن پاک میں کہ یہ وظیفہ پڑھو، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ آپ کے رب کا بتایا ہوا درود پاک ہے، اور درود پاک دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں درود کو شامل کر لیا نا، اس نے اللہ رب العزت کی رحمت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور درود پاک کی کثرت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یقین کریں کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام روحانیت کی جو ترقی میں جو آپ کا اضافہ ہوتا ہے، آپ کے مزاج کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں جو ہیں وہ اس میں آپ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، سرخرو ہو جاتے ہیں، تو یہ درود پاک کا وظیفہ ہی ہے جو ہر وقت آپ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصار میں رہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی ایک خاص پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ زندگی کے سفر کو درود پاک کی خوشبوؤں سے مہکا دیں، ٹھیک ہے؟ زندگی باقی نہیں رہتی، لیکن اچھی یادیں اور آپ کا پڑھا ہوا درود ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کے اخلاقیات یاد رہیں گے دنیا میں۔
لوگ یاد کریں گے آپ کو۔ اور پھر درود پاک ایسی عبادت جو ہمیشہ آپ کو نفع ہی دیتی رہے گی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ جو درود پاک کے حوالے سے اہم اور خاص پیغام تھا وہ یہ کہ مختلف قسم کے آپ لوگ وظائف جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ آپ صرف ایک وظیفہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور آپ کی دنیا کے تمام غموں تمام مشکلوں کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا عمل ضرور کر جائیے گا اور اتنا ایک درود پاک تو لازمی پڑ جائیے گا اپنی زندگی کے اندر کہ آپ کی روح جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، اتنی مطمئن کہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہونے کی آس اور امید لگ جائے۔ اتنی آس اور امید بھی آپ کی روح کے لیے کافی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب آپ اپنی زندگی کے اندر درود پاک کی کم از کم اتنی تعداد میں کثرت کر جائیں۔ تو درود پاک کے حوالے سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج تھا جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا، اور مجھے امید بھی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ غور و فکر بھی اس بات پہ کریں گے کہ ایک تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وظیفہ ایک ہی اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے، اور وہ ہے درود پاک۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی زندگی کے اندر جتنی اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنی ہے، جتنی آپ کی سانسیں اس زندگی کے اندر آپ کی اس دنیا میں موجود ہیں، ان سانسوں میں جو ہے وہ اتنا ایک درود پاک رچ بس جائے آپ کے کہ انشاءاللہ تعالی کم از کم آپ کے نامہ اعمال کے اندر درود پاک کی تو کثرت نکل آئے۔ اور کوئی عمل ہو نہ ہو زندگی کے اندر، اور گارنٹی بھی نہیں ہے، شورٹی بھی نہیں ہے، تو کم از کم درود پاک کی کثرت سے تو ہمیں تھوڑی سی امید اور آس لگ جائے گی کہ ہم نے زندگی میں رہتے ہوئے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا تھا، اور محبت سے پڑھا تھا، مودت سے پڑھا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے جو ہیں وہ ہم نذرانے پیش کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ درود پاک کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی، ایک امپورٹنٹ میسیج تھا میری طرف سے، اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یا رسول اللہ میرے درد کی دوا کیجئے، مجھے کالی کملی میں اپنی چھپا لیجئے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔